سبا عرب کا ایک قبیلہ تھا جو سبا بن یشب کے نام سے مشہور تھا۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس کی آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر، نہ ہی کوئی مکھی، کسی قسم کا کوئی سانپ اور نہ ہی کوئی بچھو تھا۔ موسم نہ ہی بہت ہی زیادہ ٹھنڈا اور نہ ہی گرم تھا، درمیانہ تھا۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل اگا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص سر پر ٹوکلا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے ان کا ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا۔ غرض یہ کہ قوم پوری ہی طرح خوشحالی اور امن و سکون سے اور چین سے زندگی بسر کر رہی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی کی وجہ سے یہ قوم سرکش میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک کے بعد ایک نبیوں کو بھیجا تو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، مگر ان کی سرکشی اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کی کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کی سرکشیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام نعمتوں کو چھین لیا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور مکانات سب غرق اور فنا ہو گئے۔ پوری بستیاں ریت میں ڈوب گئیں۔ اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ان کے اعمال کی وجہ سے ہی بھیجا تھا۔ جس بستی پر باغات ہوا کرتے تھے، اب وہاں پر بہت ہی خطرناک جنگل تھے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیلاب کس طرح اس بستی پہ آیا تھا۔ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے، جس میں ایک چوہے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند کی دیواروں میں سوراخ کرنا شروع کر دیے، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہانی زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر دیا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے اس ہلاکت اور سیلاب کا تذکرہ قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے فرمایا ہے: بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیجا۔ ان کے باغوں میں اوس 2 باغ انہیں بدل دیے، جن میں بدمزہ میوہ، جو اور کچھ تھوڑی سی بیڑیاں، ہم نے انہیں یہ بدلا دیا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ بے شک ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکری کرتا ہے۔ اس واقعے سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے والوں کو قطعی پسند نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ کہ جو قوم اپنی لمٹس کو کراس کر دیتی ہے، حد سے زیادہ تجاوز کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حدود کو سمجھنے، اس کے بعد اس پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا، جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء دوسرے کی طرف بھلا کب اور کیسے توجہ کر سکتے تھے؟ آپ سے نکاح ہو گیا، اور یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی، نہ ہی اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرت انبیاء علیہ السلام کی شان بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے، یہ آپ کے منصب عالی کے مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو
اس پر متنبہ اور آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعے بنا کر فرشتے مدعی اور مدعالیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کے دیوار پھاند کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھاندتے دیکھ کر کچھ گھبرا سے گئے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ چلا دیجئے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا بھائی اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو ایک دمبی میرے حوالے کر دے اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ تو زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں کیسے ملا سکتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے جو صاحب ایمان نیک عمل ہوں ایسی کی تعداد بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹنکا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمے کی پیش در حقیقت یہ میرا امتحان تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے دیا ہے، تو ہم نے اسے معاف فرما دیا اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرب، قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کرنے والا، خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔